ہزاروں نمازوں سے بھی بلند ہو جاتی ہے عبادت کبھی، یاد رکھیں، ہزاروں حجوں سے بھی اوپر نکل جاتی ہے، ایسی عبادت ہے جس پہ ہم کبھی توجہ نہیں کرتے. یہ ذکر سب سے پہلے ابتدا وہیں سے کرتا ہے. ذکر کی جو ابتدا ہوتی ہے نا، یہ اسی عبادت سے شروع کرتا ہے جو اتنی بلند عبادت ہے. ہم آج فراموش کیے ہوئے ہیں، بھولے ہوئے ہیں، توجہ نہیں دیتے. ہم سمجھتے ہیں کہ جناب جو نفل پڑھ لیں تو ہمیں بہت ثواب مل جائے گا. اللہ کے بندے، اس سے کہیں بڑا ثواب مل جائے گا. نہ کسی چار دیواری کی ضرورت ہوگی، نہ کسی مصلی کی ضرورت ہوگی، نہ کسی وضو کی ضرورت ہوگی. اس عبادت کو پہچانو جو اللہ تعالیٰ نے بہت بلند عبادت انسان کے لیے ہے. وہ کیا ہے کہ میرے مخلوق سے پیار کرو، میری مخلوق سے پیار کرے. آج ہمارے نزدیک ہے ہی نہیں یہ بات، نزدیک ہے ہی نہیں بات. اس کو ہم عبادت سمجھتے ہی نہیں. اب رمضان آ رہا ہے، کیسے بھاگیں گے ہم تراویح کے لیے، عبادت سمجھتے ہیں. کیسے کھڑے ہو جائیں گے، عبادت سمجھتے ہیں. بہت امپورٹنٹ چیز ہے، بیچاروں کو نہیں پتا اس بات کو. بجائے تعصب، دشمنی، فرقہ بندی، لوگوں سے اور معاملات، اس کی طرف توجہ دینے کے بلکہ مخلوق کی محبت پیدا کریں. اب انٹرنیشنل زمانہ ہے یہ. آج آپ یہاں ہیں، تھوڑا سا ایک ٹکٹ لیا آپ اور ہیں، ایک ٹکٹ لیا اپنے جنوب میں گئے، گڑی گڑی آپ سنتے کہاں گیا جی وہ امریکہ، وہ کہاں جی وہ فرانس گیا، وہ کہاں جی جرمنی گیا. انسان تو ایک انٹرنیشنل ہو چکا ہے. اس کو تو ایک انٹرنیشنل فیتھ کے ساتھ چلنا چاہیے کہ ہر مخلوق کے لیے وہ فائدہ مند ہو جائے، کہیں اس کے لیے بیریئر نہ ہو. ہر آدمی اس کو ریسیو کرو، ہر آدمی سے فائدہ اٹھائے. ہماری جنریشن ایسی ہو، آج سخت ضرورت ہے کہ ہم آج دنیا کی مدد کریں، دنیا کی مدد کریں. ہماری جنریشن کھڑی ہو جائے. کیسے کیسے واقعات ہوتے ہیں، خدا کی قسم اسلام کے ساتھ کھڑے ہو، مدد بن جائے گی پوری دنیا کی. اسلام کہے گا واقعی کیسے مدد کرنے والے یہ لوگ ہیں. انسانیت کے لیے اپنے آپ کو زندہ رکھیں. ایک مریض کی عیادت کے لیے ہم جاتے ہیں، ان تینوں وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کوئی انسان مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور وہ اس مصیبت کو صبر کے ساتھ استقبال کرتا ہے. سبحان اللہ. پوری زندگی سے کیا چاہ گیا کہ اس کو صبر کے ساتھ استقبال کرتا ہے. صبر کیا کہ کوئی باولہ نہیں، شکر اللہ کا، اس پہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کے ذکر کو بڑھا دیتا ہے، اللہ سے دعائیں بڑھا دیتا ہے، کوئی باولہ نہیں کرتا، اور کوئی غیر شرعی چیز نہیں لیتا سہارا اس کو ختم کرنے کے لیے. یا اس کو کہتے ہیں صبر، کہ کوئی غیر شرعی جو قرآن حدیث کے خلاف ایسا کوئی عمل نہیں کرتا کہ میری یہ تکلیف دور ہو جائے. سمجھے نا، مثال کے طور پہ کوئی پیسے کا نقصان ہو رہا ہے تو غیر شرعی طور پہ اس پیسے کو اس نے دوسری طرف سے وصول کر لیا کہ بھائی اس طرح کر کے میں یہاں منافع یہاں لگا دیتا ہوں، یہاں لگاتا ہوں. اگر وہ برداشت کرے گا، صبر کرے گا، بدن کی وجہ سے مصیبت ہے یعنی بیماری ہے کوئی، یا مال کی وجہ سے مصیبت ہے، یا اولاد کی وجہ سے مصیبت ہے، تو سننے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ میرے محبوب بتائیں کہ جب ایسا کوئی صبر کر لیتا ہے تو روز قیامت تو آنی ہے. میں نے آپ نے جانا ہی جانا ہے، اصل تو وہی نا ہمارا منزل، جیسے یہاں سے اٹھ کے گھر جانا ہی جانا ہے. تو بھائی فرمایا روز قیامت میں جب ایسا شخص میرے پاس آئے گا، عجیب لفظ ہے حدیث کی، تو اللہ کہتا ہے مجھے شرم آئے گی. اللہ کہتے ہیں کہ مجھے شرم آئے گی کہ ایسے آدمی کے لیے میں اوزان قائم کروں. یعنی کیا؟ وہ جو میزان ہے، ایسے آدمی کے لیے میں میزان قائم کروں اور اس کے اعمال کو اس پہ پھیلاؤں. یہ نہیں ہو سکتا، بغیر حساب کے اس کو بخش دوں. کیوں گھبراتے ہو؟ کسی کو مارنا نہیں، یا تو بمباری شروع کی ہیں لوگوں نے، کسی کو یہ نہیں کرنا. یہ اسلام ہے، اس پہ اللہ نے نام کتنا رکھا ہے کہ کسی بھائی کو تنگ نہیں کرنا، کسی کو پریشان نہیں کرنا، کسی کا مکان نہیں جلانا، کسی کی دکان نہیں جلانی، کسی کا چوری نہیں کرنا. یہ اسلام کہہ رہا ہے آپ، یہ اسلام ہے جو ہم نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے اور ٹیچ کرنا ہے. نماز سے بھی آگے بڑھاؤ اور چیزوں سے بھی آگے بڑھاؤ. اخلاقیات کو پیدا کرو، اخلاقیات کے درس دو، اخلاقیات کو زندہ کرو. کہیں پراپر درس ہونے چاہیے اخلاقیات کے انسان کے لیے. یہ بہت زبردست ہمارے لیے وہ سب سے بڑا سبجیکٹ ہے ہمارے دین کا، بہت ویٹل ہے. فرمایا کہ جب جن چیزوں کا میں نے منع کیا ہے اگر اس پر تکلیف برداشت کر رہا ہے وہ، یار جھوٹ چھوڑنے بڑا مشکل ہے، کسی آدمی کا پیسہ دبانا دینا بڑا مشکل ہے، کسی آدمی کے ساتھ قتل کرنا یا اس کو چھوڑنا بڑا مشکل ہے، میں انتقام لینا ہی لینا ہے، کسی کو یہ کرنا بڑا مشکل ہے. اس مشکلات کو برداشت کر جاتا ہے اور اللہ کی بات مان جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے اس کو 300 دیا تھا، تجھے 600 درجے بلند.
یہ روزمرہ کی زندگی عبادات آپ کو بتا رہا ہوں. تو اللہ نے کیا کیا کہ میں انعام کیا دوں گا؟ میت کا انعام دوں گا. سنیں اب جملہ آ رہا ہے سننے والی بات غور سے سننا. کیا کہا کہ میں میت کا انعام دوں گا, صحبت کا انعام دوں گا, ساتھ رہنے کا انعام دوں گا, دوستی کا انعام تجھے دوں گا جو صبر کرتا ہے. تو یہ صبر پہ ملے گا. تو اللہ تعالیٰ صبر کہاں سے ملے؟ اب جملہ سنیں, اللہ تعالیٰ صبر کہاں سے ملے؟ تو جواب آئے گا کہ صبر بھی جو ملے گا وہ بھی معیت سے ملے گا. نہیں سمجھے کہ صبر بھی جو ملے گا وہ کہاں سے ملے گا؟ وہ بھی معیت سے ملے گا. انعام جو میں دے رہا ہوں صبر کا معیت سے دے رہا ہوں. تو صبر اگر تم صابرین ہونا چاہتے ہو تو وہ بھی کہاں سے ملے گا؟ معیت سے ملے گا. یا اللہ وہ کہ صبر کا انعام تو تیری معیت سے مل گیا, تو صبر کس کی معیت سے ملے گا؟ فرمایا صبر جس کی معیت سے ملے گا وہ اولیاء اللہ ہوں گے, میرے دوست ہوں. نہیں بات سمجھے کہ جو میرے دوستوں کی معیت اختیار کرے گا اور صحبت اختیار کرے گا, ان سے یاری کرے گا, اس کو صبر ملے گا, اور جس کو صبر ملے گا اس کو انعام میری میت ملے گا. تو میرے بھائیو اگر صابرین بندہ ہے تو صابروں کے ساتھ بیٹھ جاؤ, دوستی لگا لو. جو لوگ صابر ہیں ان کے ساتھ دوستی لگا کے اپنی باتیں شروع کر دو ان کے ساتھ. جو وہ کرتے ہیں آپ بھی کرتے رہیں.